دل دل والے کو دے دو. دل دو حرفوں سے بنا، دال اور لام. اللہ اکبر. میرے عزیزو، کسی نے کوئی مطلب سمجھایا، کارڈیو کے ڈاکٹر نے، ہارٹ کے ڈاکٹر نے کوئی مطلب سمجھا، سائنس نے کوئی مطلب سمجھایا، لیکن فقیر کہتا ہے دل دال سے دے دے، لام سے لے لے. بندے تو دینے میں دیر، لینے میں دیر نہ کرنا، میں تجھے لینے میں دیر نہیں کروں گا. اللہ اکبر. دینا تو اپنے دینے کو دیکھ لے، پھر میرے دینے کو دیکھنا. تو گن گل کے دے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میں دوں گا تو تھکتا ہے گا، لیکن میرا شمار ہی ختم کوئی نہیں ہوگا. تو میرے عزیزو کیا خیال ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقے سے اللہ، مسلم کالونی چناب نگر کے اندر ختم نبوت کا سالانہ 42واں سالانہ اللہ اکبر اجتماع ہو رہا ہے. حضور کی، صرف حضور کی محبت میں، کوئی محبت نہیں، صرف حضور کی محبت میں جوان بھی بوڑھے بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چناب نگر پہنچو گے بھائیو انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اتنا تو اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. جو حضور کا دشمن ہو دل و جان سے اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، حضور کی محبت ہو. خدائے پاک کی قسم، بستر پہ لیٹنے والا مریض بھی آخری سانسیں چل رہی ہوں اور تکیے پہ میرے عزیزو سر رگڑتا ہوا، اگر وہ کہہ دے تاجدار ختم نبوت، انشاءاللہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کرے ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نوکری نصیب ہو جائے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ کام امت کو دیا. حضرت مولانا محمد عمر پالل پوری رحمت اللہ علیہ جب مغرب کے بیان ہوا کرتا، آپ فرمایا کرتے او لوگو، نبی آتے رہے، دین لائے، دین کی محنت لائے، دین کا کام ہوتا رہا، دین کی محنت ہوتی رہی، محنت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی رہی. نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی گیا، دین کی محنت بھی گئی، اللہ کی رحمت اٹھ گئی. آخر میں عالمی امت کو عالمی اللہ نے نبی بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے. آپ تو دنیا سے چلے گئے، دین بھی باقی رہا، دین کی محنت بھی باقی رہی، اور جو جو دین کی محنت کرے گا قیامت تک خدا کی رحمتیں اس میں برستی رہے گی. ختم نبوت کے صدقے حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے، او لوگو ہم نے کلمہ پڑھا، اب دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، نوکری والے بعد میں، پہلے نبی کے کام والے ہیں. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ایک دن میری بیوی نے مجھے گھر میں روک لیا اور کہنے لگے عبدالوہاب تجھے خدا کا واسطہ ایک رات تو گھر میں رہ جا. اس کا حق تھا، میں گھر میں رہ گیا. رات کا جب پچھلا پہر آیا، میری بیوی کے رونے کی آواز آئی، میں اٹھا، میں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہ خدا کا واسطہ نکل جا اللہ کے راستے میں، بستر بھی لے جا، وضو بھی وہی کریو اور تہجد نماز وہی پڑھنا. کہ کیا ہوا؟ کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا. میں سوئی، خواب میں مجھے حضرت زینب کا دیدار نصیب ہو گیا. اما زینب نے فرمایا کیوں روک دیا اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے؟ کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن جہاں ہم کھڑی ہوں اللہ وہی تجھے ساتھ کھڑا کر دے؟ نکلنا. پھر حاجی صاحب کے میں نے خود دیکھے آنسو نکلا کرتے تھے. فرمایا کرتے ہو لوگوں، میری بیوی بڑی ایک تھی، اس نے بڑا میرا سہارا بنی. مرنے کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی عبدالوہاب یہاں آ جا. میں نے اسے کہا یہاں آ جا. اللہ اکبر. کہنے لگی یہاں سے یہاں مزے زیادہ. میں نے کہا جنت الفردوس میں چلی گئی. کہ نہیں. کہ میں نے کہا پھر تجھے کیا ملا؟ اللہ اکبر. کہ یاد کر وہ رات جس رات میں نے تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا، پھر رو کر تیرا بیگ میں دروازے تک لے کے آئی. یہ رات کا رونا اور تجھے اللہ کے راستے میں نکالنا اتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا. میرے بھائیو، یہ اللہ اکبر نبیوں والا کام ہے. خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، خود بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. دین میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، یہ فکر ہے. انشاءاللہ 9, 10, 11, 12 کو رائیوڈ کا عالمی اجتماع ہو رہا ہے. پوری دنیا سے مسلمان آئیں گے، ان کی سوچ بھی ایک ہوگی، ان کی فکر بھی ایک ہوگی، ان کا نظریہ بھی ایک ہوگا، ان کا ارادہ بھی ایک ہوگا، ان کا وعدہ بھی ایک ہوگا. پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار ہو جائے، سارے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. تو کیا ارادہ ہے؟ عالمی نبی کی، عالمی امت کی فکر میں نکلو گے انشاءاللہ تعالی؟ نکلو گے سارے؟ ماشاءاللہ پورے نکلیں گے بھائی. اگر کوئی نہیں جا سکتا
کوئی ساتھی تیار کرے، امیر صاحب سے حضرت اس کا خرچہ میں دوں گا، چلو میں نہیں جا سکتا، اسے اللہ کے راستے میں جانے دو۔ اور میرے بھائیو تھوڑا سا وقت لے کے جانا، اتنا سا وقت لے کے جانا کہ واپس نہیں آنا، کم سے کم 10 دن لگا کے آنے ہیں۔ اور جانے سے پہلے فقیر تمہارے سے چندہ مانگنے نہیں آیا، اللہ کے واسطے جھولی میں کچھ نوجوان کھڑے ہو جائے، کچھ بوڑھے کھڑے ہو جائے کہ اس عالمی اجتماع کی محنت کے لیے اسی جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے۔ کون نیت کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن، باپ بیٹا کھڑے ہو گئے، اٹھو ماشاءاللہ، دو پوری